السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماڈل ہائی اسکول بھکر۔ سب سے پہلے میں آپ کو دکھانے آیا ہوں بھکر کا ایک خوبصورت تعلیمی ادارہ جو تقریباً 100 سال سے تعلیم کی شمع روشن کیے ہے۔ جی ہے 1928 سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے اور بر صغیر پاک و ہند کے زمانے سے یہ کام کر رہا ہے۔ یہ ماڈل ہائی اسکول کی خوبصورت مسجد ہے جو ماڈل ہائی اسکول کے بائیں جانب موجود ہے، اور یہ ماڈل ہائی اسکول کا خوبصورت گراسی لان ہے جہاں پر اس وقت شاید کوئی ٹریننگ کی اسمبلی ہو رہی ہے۔ ماڈل ہائی اسکول میں تعلیمی عمل کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام کی ٹریننگ اور مختلف میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں۔ یہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں ماڈل ہائی اسکول کے کوریڈور سے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ماضی کے پنوں میں کہیں کھو رہے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، 100 سال کا قصہ، ایک صدی کا قصہ جو آپ کو اپنے اندر ہزاروں یادوں کو لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پر کسی ماضی میں سے گزر رہے ہیں اور حال کا حصہ ہے اور اپنا مستقبل بنانے جا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی یہاں ماڈل ہائی اسکول کا جو مین تھیم بورڈ ہے وہاں پر ایک عدد چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں۔ لیجیے، سستے والی ایکٹنگ کرنے کے بعد پہنچ چکا ہوں میں آپ کو لے کے کینال ریسٹ ہاؤس میں۔ یہ بھی بر صغیر پاک و ہند کے زمانے کی بلڈنگ ہے جو بھکر میں موجود ہے۔ کینال ریسٹ ہاؤس بیسیکلی کینال کے ملازمین کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اب یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ اس کو مختلف بڑی جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہی کھولا جاتا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت ہے اور یہ بھی آپ کو ماضی میں کہیں دور لے کے جانے والا ہے۔ جی ہاں، یہاں پر آپ مارننگ واک کریں گے تو اپنے اندر بہت ہی خوشی محسوس کریں گے۔ ہر طرف گرین گراسی اور ایور لیش گرین انوائرمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ مین جنگ روڈ کے اوپر واقع ہے جہاں پر ہر وقت ٹریفک کی کھچا کھچ ہے۔ دلکشا باغ، یہ بھی بر صغیر پاک و ہند کے زمانے کے سے بھی پہلے مغلیہ دور کی ایک یاد ہے جسے دوبارہ سے رینیوویٹ کیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو موسٹلی پھلوں کے باغ جس میں سے سب سے زیادہ کھجور اور جامن ہی نظر آئیں گے۔ یہ بھی ایک انتہا کا خوبصورت اور قدیم ترین ہے۔ اس کو دوبارہ رینیوویٹ 2004 میں کیا گیا تھا، لیکن اب آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو ہر طرف گرینری، کھجوروں، جامن اور دوسرے گرین جو ہے پودے وہ نظر آئیں گے۔ اس کے بعد لیجیے، آپ کو رش کی طرف لے کے جاتے ہیں چشتی چوک کی، یہاں پر کھچا کھچ اور گارے سے بھری ہوئی گلیوں کی طرف جہاں پر دونوں طرف موٹر سائیکل کی دکانیں ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف بینک بھی ہیں جو اس روڈ کے اوپر واقع ہے۔ زیادہ یہاں پر مجھے ویسے موٹر سائیکل کی دکانیں ہی نظر آئیں۔ تو چلیے ایک اور تعلیمی ادارے کی طرف جاتے ہیں، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نیئر ریلوے کراسنگ۔ یہ بھی بھکر کا ایک قدیم اسکول ہے جو 1960 سے واقع ہے۔ یہ بھی خوبصورت ہے اور یہاں پر طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں ریلوے اسٹیشن بھکر۔ جی ہاں، بھکر ریلوے اسٹیشن بھی یہاں پر تقریباً 138 سال پرانا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت ہے اور آپ کو ماضی کے دریچوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کر آیا ہوں تھل یونیورسٹی بھکر، بھکر کی اکلوتی یونیورسٹی جو یہاں پر موجود ہے۔ اس سے پہلے یہ سرگودا یونیورسٹی کے کیمپس کے طور پر جانی جاتی تھی، لیکن 2 سال قبل اس کو تھل یونیورسٹی کا درجہ دے دیا اور یہ بھکر کی اکلوتی یونیورسٹی ہو گئی۔ یہ بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ آپ یہاں کا یہ ایڈمن بلاک، مسجد اور یہ اس کا جو کیا ہے اکیڈمک بلاک ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور علم کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی بھکر کے لیے ایک اعزاز ہے کہ کتنے سالوں کے بعد پہلی بار بھکر کو ایک یونیورسٹی ملی اور اسے تھل یونیورسٹی کا نام دیا گیا ہے۔ جی ہاں، تھل یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر، مختلف شعبہ جات کے اندر داخلے بھی جاری ہیں اور آپ یہاں پر تعلیم کی شمع کو مزید روشن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے لیے دریچے کھولتے ہیں مختلف دنیاؤں کے۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کر آؤں جی سی ٹی بھکر، یعنی کہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی۔ لیجیے کیا خوبصورت بلڈنگ، شاید ہی بھکر میں اتنی خوبصورت بلڈنگ کسی اور تعلیمی ادارے کی ہو۔ یہ پروفیشنل ادارہ ہے جو
علم کی شمع کے ساتھ ساتھ آپ کو پروفیشنل جو ہے ٹریننگ دے رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے انتہائی خوبصورت بلڈنگ، اور یہاں پر پروفیشنل جو سکلز ہیں وہ آپ کو دی جا رہی ہیں۔ ٹیکنیکل، میکینیکل، انجینئرنگ، بہت سارے ڈپارٹمنٹ یہاں پر موجود ہیں جو مسلسل طلباء کو پروفیشنل کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ انہیں ایک اچھا مستقبل بنانے میں مدد دے رہے ہیں۔ لیجیے نیکسٹ میں آپ کو لے کر آیا ہوں گورنمنٹ کالج آف کامرس۔ یہ گورنمنٹ کالج آف کامرس ہے، یہ بھی 2004 سے یہاں پر موجود ہے، اور انتہائی خوبصورت بلڈنگ ہونے کے ساتھ ساتھ کامرس کی ایجوکیشن دے رہا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اب اس بلڈنگ کے جتنے بھی سٹاف ممبر ہیں اسے گورنمنٹ کالج میں منتقل کر دیا جائے گا، اور اس کو آئی ٹی کالج کا نام دے دیا جائے گا، اور یہاں پر آئی ٹی سکلز دی جائیں گی۔ جی ہاں، اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں۔ بلڈنگ اس کی تھوڑی سی پرانی لگ رہی ہے، لیکن اتنی پرانی نہیں ہے، شاید اس کو اب رینیویٹ کر کے زیادہ خوبصورت بنا دیا جائے اور اس کو 4 چاند لگ جائے۔ گورنمنٹ کالج آف کامرس کے فرسٹ انٹرنس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہاسٹل بھی ہے اور اس کی بلڈنگ بھی ہے، اور یہاں پر اس کے جتنے اکیڈمک بلاکس بھی یہاں پر ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بکر کا کونا کونا دکھایا ہے، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ چلیے، سب سے اہم جو کالج ہے وہ ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالج بکر، جس کا مکمل ولاگ میں آپ کو دکھا چکا ہوں، لیکن اب میں آپ کو دوبارہ سے فردن دکھانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بکر کیا ہے۔ یہ بھی 1960 کی دہائی میں بننے والا ایک قدیم کالج ہے اور انتہائی خوبصورت ہے۔ یہاں پر نہ صرف آپ کو ایف ایس سی، بی ایس سی، بلکہ آج کل یہاں پہ 4 سالہ گریجویٹ کی ڈگری بھی کروائی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت پرانا ہے، اور اس سے پہلے یہ ڈی پی ایس کی بلڈنگ کے اندر تھا، لیکن اب یہ بی ایس بلاک بھی آپ اس کا دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت بن چکا ہے، اور یہاں پر بی ایس کے تقریباً تمام سبجیکٹ میں اس کی کلاسز جاری ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو لے کر آ رہے ہیں، یہ بی ایس بلاک کے بعد ہم آپ کو سائنس بلاک کی طرف لے کر آئے ہیں، جو کافی قدیم ہے اور یہ تقریباً 1970 میں بنی ہوئی۔ یہاں پر ایک اسٹیچو بھی ہے جو آپ کو ایجوکیشن سے ریلیٹ کروا رہا ہے۔ پنجاب کالج، یہ گرلز کیمپس ہے، اور یہ پنجاب کالج کی خوبصورت بلڈنگ ہے جو دریا خان روڈ کے اوپر بالکل دہانے پر واقع ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں مانو بازار۔ جی ہاں، بکر کے بازاروں کی بات کی جائے تو کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں، اور میں بھی یہاں سے گزرا تو سوچا کیوں نہ تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں۔ لینڈ ریکارڈ سینٹر، اراضی ریکارڈ سینٹر بکر کا جو ہے، یہ بھی پچھلے 10 سال سے کام کر رہا ہے، 2010 سے 14 سالوں سے کام کر رہا ہے، اور اس کی خوبصورت بلڈنگ اور اس کے کام کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً کام جو ہے وہ کمپیوٹرائز کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹرائز قائم ہونے کے ناطے آپ کو یہاں پر زیادہ دقت نہیں اٹھانی پڑتی، اور رشوت سے بھی بچ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ریونیو آفس بکر میں آگے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کلرک یہاں پر کھچا کھچ شور مچائیں گے، اور یہاں پر آپ کا کوئی بھی کام اتنی جلدی نہیں ہو پائے گا، لیکن چلے کوئی بات نہیں، ریونیو آفس آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کر آیا ہوں تحصیل آفس۔ تالے جڑے ہوئے ہیں اور قسمتوں پر تالے یہاں پر لگتے ہیں۔ تحصیل آفس کو دیکھنے کے بعد یہاں پر آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی خاص جو ہے بلڈنگ تو ہے، لیکن اس کو رینوویٹ بالکل بھی نہیں کیا گیا۔ چلیں، یہ بھی آپ نے دیکھ لی تحصیل آفس کے بعد دوبارہ سے بکر کے ایک بازار کی طرف جاتے ہیں۔ ہم پہنچے ہیں اردو بازار میں، 14 اگست کی آمد ہے، تو یہاں پر جھنڈے بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ لیجیے، یہاں پر ایک ڈیکوریشن پوائنٹ ہے جہاں پر میں آپ کو لے کر آیا ہوں۔ کافی قدیم ڈیکوریشن ہے، اور یہ تو پرانے زمانے، میرے خیال 1980 کی دہائی کی مسہریاں جو ہیں یہاں پر لٹکی ہوئی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ لوگ اب تک یہی لگاتے ہوں گے، لیکن یہاں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہی لگاتے ہیں۔ 1122 بھی آپ نے دیکھ لیا، ریسکیو بھی ایک اچھا ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے بکر کے لیے۔ اس کی بیرونی ویڈیو تو آپ دیکھ چکے ہوں گے میری ویڈیوز کے اندر، لیکن اس کے اندر میں نے ابھی تک فی الحال کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ تو یہ دیکھیے، یہاں پر ڈیکوریشن پوائنٹ ہے، اور اب یہاں سے نکل کھڑے ہوں گے اردو بازار سے، اور یہ اردو بازار بھی دیکھ سکتے ہیں، کتابیں شتابیں خرید سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم آپ کو مسلم بازار کی طرف لے کر جاتے ہیں، جہاں پر آپ سبزی لے سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہاں پر جو فروٹ کی ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں یہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں ڈھیر سارے فروٹس۔ اور اب ہم یہاں سے نکل کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم نے یہاں کا بھی تھوڑا سا ویو آپ کو دکھا دیا ہے۔ مسلم بازار کے بعد ہم آپ کو آگے لے کر جائیں گے، لیکن یہاں پر مسلم بازار کے بیچوں بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں پروانہ۔
لیجیے اس کے بعد آپ کو کمپیوٹر موبائل مارکیٹ میں لے کر آیا ہوں۔ یہاں پر ڈھیر سارے موبائل شاپس ہیں اور آپ کو دائیں بائیں لیفٹ رائٹ موبائلز ہیں۔ چلیں نکلتے ہیں یہاں سے اور اب ہم دوبارہ سے لاری اڈا دکھاتے ہیں آپ کو۔ اس کا بھی مکمل ولاگ آپ دیکھ چکے ہیں۔ لاری اڈے کی حالت بھی کچھ خستہ ہے، امید کی جاتی ہے کہ شاید اس کو رینوویٹ کیا جائے، کچھ بہتری لائی جائے، کیونکہ اس کی بہتری کے لیے ڈھیر سارا کام۔ یہاں پر ہر وقت بسیں پاں 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 کرتی ہیں۔ لاری اڈے کی خوبصورت مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں جو سرکل میں ہے، اور اس کی یہی بات ہے کہ یہ سرکل کی مسجد جو ہے دائرے کے اندر موجود ہے، باہر سے بھی اور اندرونی طور پر بھی اس کی بلڈنگ جو ہے وہ دائرہ نما ہے۔ لاری اڈے کے اندر ہر وقت بسیں کوچیں آپ کو شور شرابہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہاں پر بالکل بھی پرسکون ماحول نہیں ہے، تو ہم یہاں سے نکل کے جھنگ موڑ یعنی کہ جھنگ روڈ کی طرف آ رہے ہیں، مغل چوک کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ مین جھنگ روڈ ہے، بارش ہو چکی ہے، موسم ہے سہانا اور بھکر کی گلیوں پر ہے آپ کا آنا جانا۔ تو لیجئے یہ راستہ جو ہے یونیورسٹی کی طرف، ٹیکنیکل کالج کی طرف، کامرس کالج کی طرف اور ہاسپٹل کی طرف جاتا ہے، اور اسے مغل چوک کہتے ہیں، لیکن ہم یہاں سے آگے کی طرف جا رہے ہیں اور چلتے چلتے یہاں پر آپ کو ڈھیر سارے پیزا پوائنٹ نظر آئیں گے اور پھر ہم کینال پر پہنچ جائیں گے۔ جی ہاں، بھکر کے غریبوں کا یہی تو ہے مین پوائنٹ جہاں پر وہ اپنی پوری گرمیاں بتاتے ہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، میں جا رہا ہوں اپنے گاؤں۔